بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تزویج المحرم۔ یہ باب اس بیان میں کہ بحالت احرام نکاح کرنا، یعنی اگر حالت احرام میں نکاح کیا جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا، باب تزویج المحرم۔ یہ نہیں فرمایا جائز، حدیث باب پر اکتفا کرتے ہوئے، اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ فرماتی ہیں حدثنا ابو المغیرہ عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونة وهو محرم۔ راویان حدیث میں امام بخاری کے شیخ ابو المغیرہ عبد القدوس ابن الحجاج حمصی ہیں۔ ان کا انتقال 212 ہجری میں ہوا، اور اوزاعی، امام اوزاعی کا نام عبد الرحمن ابن عمر ہے۔ فرماتی ہیں عطاء ابن ابی رباح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، وہ محرم، اس حال میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ اور عمر ابن دینار کی روایت امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے۔ عمر ابن دینار نے کہا کہ سمعت ابا الشعث یحدث عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونة وهو محرم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے۔ امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ اور حضرت مسروق نے ام المؤمنین سے روایت کیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج وهو محرم۔ اور اس حدیث کی تخریج ابن حبان نے اپنی صحیح میں کی ہے، اور امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونة وهو محرم۔ نبی اکرم علیہ السلام نے بحالت احرام حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، اور یہ عمرۃ
قضا کے موقع پر فرمایا تھا نکاح سن 7 ہجری میں۔ اس حدیث سے حضرت ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، عطا ابن ابی رباح، حماد ابن ابی سلیمان، اکرمہ، مسروق، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ محرم بحالت احرام نکاح کرے یہ جائز ہے، لیکن قربت مجامعت حالت احرام میں جائز نہیں ہے، عقد نکاح جائز ہے۔ اور یہی قول عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ ہاں، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے۔ آگے باب ما ینہی من الطیب للمحرم والمحرمہ، یہ باب اس بیان میں کہ بحالت احرام مرد اور عورت کو خوشبو کا استعمال کرنا ممنوع ہے، اور خوشبو کے استعمال کی ممانعت کی حکمت علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے یہ بیان فرمائی، اس لیے کہ خوشبو جماع کے دواعی اور اس کے مقدمات سے ہے، اور جماع کے دواعی اور مقدمات مفسد احرام ہیں۔ وقالت عائشہ لا تلبس المحرمة ثوبا بورث او زعفران، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عورت بحالت احرام ورث یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے گی۔ ورث ایک تل کے مانند گھاس ہے جس سے رنگائی کی جاتی ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ورث یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا عورت نہیں پہنے گی، اس لیے کہ ورث یا زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بحالت احرام خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا اللیث قال حدثنا نافع عن عبداللہ ابن عمر قال قام رجل فقال یا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب فی الاحرام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کھڑے ہو کر نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، بحالت احرام ہمیں کون سے کپڑے پہننے کا آپ حکم دیتے ہیں؟ ہم کون سے کپڑے پہنے حالت احرام میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کپڑوں کو بیان فرمانے کے بجائے کہ جو محرم پہنے، ان کا بیان فرمایا کہ جو محرم نہ پہنے۔
فرمایا لا تلبسوا القمیص ولا السراویلاتی، کہ بحالت احرام قمیص مت پہنو اور ولا السراویلاتی، اور نہ پاجامی، ولا العمائم، اور نہ امامے باندھو، ولا البرانس، اور نہ برنس، الا ان یکون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطع اسفل من الکعبین۔ فرمایا اگر کسی کے پاس چپل نہ ہوں تو وہ چمڑے کے موزے پہنے اور ان موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ ولا تلبسوا شیئا مسہ زعفران ولا الورس، اور کوئی ایسا لباس بھی مت پہنو جس کو زعفران یا ورس سے رنگا گیا ہو۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولا تنتقب المرأة المحرمة، اور بحالت احرام عورتیں نقاب نہ ڈالیں۔ ولا تلبسوا القفازین، اور نہ بحالت احرام عورتیں دستانے پہنے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس روایت کی تشریح اس کے ترجمے سے ظاہر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ محرم حالت احرام میں زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، وجہ کہ اس میں خوشبو پھوٹتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوشبو کا استعمال کرنا محرم کو جائز نہیں ہے۔ یہی ہے عنوان باب۔ امام بخاری کے شیخ عبداللہ ابن یزید ہیں، ان کا انتقال 213 ہجری میں ہوا۔ فرماتے ہیں تابعہ موسیٰ ابن عقبہ و اسماعیل ابن ابراہیم ابن عقبہ و جویریہ و ابن اسحاق فی النقاب والقفازین۔ فرماتے ہیں تابعہ، ضمیر کا مرجع لیث ہیں، کہ جیسے لیث سے روایت امام بخاری کے شیخ عبداللہ ابن یزید نے کی ہے، ایسے ہی لیث نے روایت کی ہے نافع سے، تو نافع سے روایت کرنے میں لیث کی متابعت کی ہے موسیٰ ابن عقبہ، اسماعیل ابن ابراہیم ابن عقبہ اور جویریہ ابن اسما اور محمد بن اسحاق نے، یعنی نافع سے لیث کی طرح ان 4 حضرات نے بھی روایت کی ہے، اور ان چاروں کی روایت میں نقاب اور قفازین کا ذکر ہے، یعنی اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بحالت احرام
نہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے گی اور نہ دستانے پہنے گی۔ موسیٰ ابن عقبہ کی متابعت کی میں جو روایت ہے وہ روایت امام نسائی نے ذکر کی ہے، اور اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ جو کہ موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں، اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ، ہاں، ان کی متابعت کا ذکر علی بن محمد مصری نے اپنے فوائد میں کیا ہے، اور جویریہ ابن اسما کی جو روایت ہے اس کا ذکر ابو یعلا موصلی نے کیا ہے، اور محمد ابن اسحاق کی جو روایت ہے اس کا ذکر امام احمد اور حاکم نے کیا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں فرمایا کہ عورت دستانے نہیں پہنے گی، دستانے، تو دستانے پہننا مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہ عورت کے لیے جائز ہے اور نہ ہی مرد کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ ہاتھوں میں دستانے یہ پیروں میں موزے کی طرح ہے، اور ہاتھ اور پیر جو انسان کے بدن کے جز ہیں ان میں خف پیروں کو چھپاتا ہے اور دستانے ہاتھوں کو، لیکن رہا نقاب کا معاملہ تو مرد پر احرام باندھنے کی وجہ سے نقاب ڈالنا حرام نہیں ہے، اس لیے کہ مرد پر تو اپنا چہرہ ڈھانکنا یہ حرام نہیں ہے، تو یہ حکم عورتوں کے ساتھ خاص ہوگا۔ وقال عبید اللہ ولا ورث ولا ورث وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين۔ وقال عبید اللہ ولا ورث، فرماتے ہیں امام بخاری کہ عبید اللہ ابن عمر العمری نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث بیان کی ہے ولل ورث تک، یعنی حدیث مرفوع یہیں تک ذکر کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولل ورث، یہیں تک، اور اگلا جو جملہ تھا ولا تنتقب المرأة المحرمة، تو فرماتی ہیں وکانا یقول، کہ یہ عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے، نبی کریم کا ارشاد نہیں، وکانا یقول، عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازین، کہ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ حالت احرام میں عورت نہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے گی اور نہ دستانے پہنے گی، یہ قول عبداللہ ابن عمر کا ہے، یہ کہا عبید اللہ ابن عمر العمری نے۔ اور وقال مالک عن نافع عن ابن عمر
لا تنتقب المحرمۃ، فرماتے ہیں اور امام مالک نے اپنی کتاب معطا میں کہا، نافع سے روایت کر کے وہ عبداللہ ابن عمر سے، کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا لا تنتقب المحرمہ، اور بعض نسخوں میں لا تتنقب المحرمہ صیغہ نہیں کے ساتھ، کہ حالت احرام میں عورت اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالے گی۔ یہ قول عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ فرماتے ہیں تو یہ قول نبی کریم کا نہیں بلکہ موقوف ہے عبداللہ ابن عمر پر، کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا۔ وَتَابَعُوا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَ، اور لا تنتقب المحرمۃ یا لا تتنقب المحرمہ، یہ قول عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ امام مالک کی اس بارے میں متابعت کی ہے لیث ابن ابی سلیم نے۔ لیث ابن ابی سلیم، ابو سلیم کا نام انس مولا عنبسہ بن ابی سفیان ہے۔ ان کا انتقال 143 ہجری میں ہوا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسا ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل۔ امام بخاری کے شیخ قتیبہ ہیں، شیخ الشیخ جریر ابن عبد الحمید ہیں، منصور ابن معتمر ہیں، اور حکم ابن قتیبہ ہیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کر کے سعید ابن جبیر کہ ایک شخص بحالت احرام ایک شخص کے اونٹ نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی۔ یعنی ایک شخص حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار تھا، اور وہ جس اونٹنی پر سوار تھا اس اونٹنی نے اس کو گرا کر اس کی گردن توڑ دی، اور اس شخص کا بحالت احرام انتقال ہو گیا۔ فأتي به رسول اللہ، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسلوہ وکفنوہ، انہیں غسل دے کر کفن پہنا دو، ولا تغطوا راسا ولا تقربوا طیبا، لیکن ان کا سر مت ڈھانکنا اور نہ انہیں خوشبو لگانا، فإنه يبعث يهل، کیونکہ قیامت میں یہ جب اٹھیں گے تو لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس سے امام بخاری یہ ثابت فرماتی ہیں کہ محرم
یعنی بحالت احرام خوشبو لگانا ممنوع ہے، اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا کہ ان کے خوشبو مت لگانا۔ اس حدیث سے شافعیہ نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر بحالت احرام کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے احرام پر باقی رہے گا، اس کو سلا ہوا کپڑا پہنانا یا اس کا سر ڈھانکنا یا خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اور یہی قول امام احمد اور اسحاق کا ہے۔ البتہ حنفیہ اور مالکیہ ان کے نزدیک حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ بحالت احرام انتقال کی وجہ سے احرام منقطع ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے کسی انتقال کرنے والے کو کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کا سر ڈھانکا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، اس کا احرام انتقال کی وجہ سے منقطع ہو گیا۔ یہی قول امام اوزاعی کا بھی ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بحالت احرام انتقال کرنے کے بعد موت کی وجہ سے اس کا احرام منقطع ہو جاتا ہے، اور اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ خاص واقعہ ہے، اس کے لیے کوئی عموم نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأنه يبعث يوم القیامة ملبیا، کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ تو یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی وجہ سے انہی صاحب کے ساتھ خاص تھی۔ ہاں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ بات خاص نہ ہوتی تو سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُحِلُّ، اگر یہ سب کے لیے حکم ہوتا تو نبی کریم یوں فرماتے فَإِنَّ الْمُحْرِمَ يُبْعَثُ يُحِلُّ، محرمہ کا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، تو سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ يُحِلُّ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُحِلُّ، وہ قیامت کے دن حالت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ خاص بات اسی کے لیے ہے، جیسے کہ اگر سب کے لیے ہوتی تو فَإِنَّ الْمُحْرِمَ يُبْعَثُ ہوتا، جیسے کہ نبی کریم نے شہید سے متعلق فرمایا اِنَّ الشَّهِيدَ يُبْعَثُ وَجُرْحُهُ يَقْطُرُ دَمًا، سرکار نے اِنَّ الشَّهِيدَ فرمایا۔ اگلا باب باب الاغتسال للمحرم، یہ باب اس بیان میں کہ محرم کو غسل کرنا کیسا ہے، یعنی بحالت احرام غسل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ باب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا۔ تو امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک محرم غسل کرے، نہائے، مگر اس احتیاط سے نہائے کہ بال نہ ٹوٹے، ایسی بدن ملنا یا بدن کھجلانا جائز ہے لیکن احتیاط کے ساتھ کہ بال نہ ٹوٹے۔ ہاں اگر
نہاتے وقت میں سر میں کوئی ایسا صابن یا کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس سے جوئیں مر جائیں تو یہ ممنوع ہے۔ حدیث پاک سنیے، وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ محرم غسل کے لیے حمام میں جا سکتا ہے۔ وَلَمْ يَرَى ابن عمر وعائشہ بالحق بأسا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بحالت احرام بدن کھجانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی عبداللہ ابن عباس اور حضرت ام المؤمنین دونوں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ بحالت احرام کوئی اپنا بدن کھجائے۔ اب حدیث سنیے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ابراہیم ابن عبداللہ ابن حنین عن ابیہ ان عبداللہ ابن عباس والمسور ابن مخرمہ اختلفا بالابوا فقال عبداللہ ابن عباس یغسل المحرم راسا۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مسور ابن مخرمہ دونوں صحابی رسول میں مقام ابوا میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے، اور مسور ابن مخرمہ نے فرمایا کہ نہیں، محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عبداللہ ابن حنین کو حضرت ابو ایوب انصاری، جن کا نام خالد ابن زید ہے، جن کو میزبان پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ عبداللہ ابن حنین حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ کیا محرم اپنا سر دھو سکتا ہے یا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حنین بیان فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں اور ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا ہے۔ میں نے پہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو سلام کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں عبداللہ ابن حنین ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آپ سے یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔
کہ کیا محرم اپنا سر دھو سکتا ہے، اور کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں اپنا سر مبارک دھویا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جس کپڑے سے پردہ کر رکھا تھا اس پردے کو تھوڑا نیچے کیا، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا سر نظر آنے لگا، اور جو شخص آپ کے سر پر پانی ڈال رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری نے ان سے پانی ڈالنے کے لیے کہا کہ ذرا میرے سر پر پانی ڈالو، تو انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے سر پر پانی ڈالا، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا، جیسے انسان سر پر پانی ڈالنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو ہلاتا ہے، تو اور کس طریقے سے کہ دونوں ہاتھوں کو آگے رکھا، پھر پیچھے لے گئے، پھر آگے رکھا، آگے لائے، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ دکھا کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت احرام میں اس طریقے سے اپنا سر دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بحالت احرام سر دھونا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جواب بجائے بتانے کے اگر اس فعل کو کر کے دکھا دیا جائے تو سائل کے ذہن میں زیادہ جم جاتا ہے، تعلیم فعلی یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تلاش کرتے اور کسی صحابی کی طرف رجوع کرتے کہ جس نے اس تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہو، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ان کے پیش نظر ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل کے فضل کا اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نہائے تو نہانے والا اپنا جسم کسی کپڑے سے نہانے کے وقت میں چھپا لے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غسل میں دوسرے سے مدد حاصل کرنا جائز ہے کہ دوسرا پانی ڈالے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نہاتے وقت میں کلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اکابر علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت احرام میں نہانا بھی جائز ہے، اور اپنے بالوں پر پانی ڈالنا بھی جائز ہے، اور اپنے سر کو ہاتھ سے جو ہے وہ رگڑنا بھی جائز ہے، لیکن اس طور پر ہو کہ بال نہ ٹوٹیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے یہی
مروی ہے کہ حالت احرام میں غسل کرنا یا اپنے سر پر پانی ڈالنا جائز ہے۔ ہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ آپ اپنا سر نہیں دھوتے تھے مگر جب کہ غسل فرض ہو جاتا۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن حنین کے عبداللہ ابن عباس اور مسور ابن مخرمہ کے درمیان مقام ابوا میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ محرم اپنا سر دھوئے گا، مسور نے کہا کہ محرم اپنا سر نہیں دھوئے گا۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن حنین کہ مجھے عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا تو میں نے ان کو پایا کہ غسل کر رہے ہیں بین القرنین، کنویں کے دو کناروں کے درمیان، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، اور ان کو ایک کپڑے سے ڈھانک لیا گیا ہے۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے ان کو سلام کیا تو فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابن حنین، تو میں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن حنین ہوں۔ ارسلنی الیک عبداللہ ابن عباس، مجھے آپ کی طرف عبداللہ ابن عباس نے بھیجا ہے۔ یسألوکا، آپ سے میں معلوم کروں کہ یسألوکا آپ سے معلوم کر رہے ہیں کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غسل کس طریقے سے کرتے تھے جب کہ آپ حالت احرام میں ہوتے۔ فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب، تو حضرت ابو ایوب نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا، فطأطأہ، کپڑے کو نیچے جھکایا، حتی بدا لی راسہ، یہاں تک کہ مجھے آپ کا سر مبارک نظر آیا۔ پھر ثم قال لانسان یصب علیہ، پھر جو انسان آپ کے سر پر پانی ڈال رہا تھا اس سے کہا اسبب، میرے سر پر پانی ڈالو۔ فصب علی راسہ، تو انہوں نے آپ کے سر پر پانی ڈالا۔ ثم حرک راسہ بیدہ، تو اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا۔ فاقبل بہما، تو اپنے دونوں ہاتھ آگے لے گئے، وادبر، اور پیچھے لائے، اور پھر کہا ھاکذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی حالت احرام میں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باب لبس الخفین للمحرم اذا لم یجد النعلین، یہ باب اس بارے میں کہ محرم کے پاس جب جوتیاں نہ ہو تو وہ موزے پہنے، اگر جوتیاں نہ ہو تو وہ چمڑے کے موزے پہنے۔ حدیث پاک وہی ہے جو ابھی گزری۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ اخبرنی عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین۔ جابر ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس خطبے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا یہ مسئلہ بھی بتایا کہ من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، کہ جس انسان کے پاس جوتیاں نہ ہوں وہ موزے پہن لے۔ فلیلبس ومن لم یجد ازارا فلیلبس
سراویلا، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پاجامہ شلوار پہن لے۔ للمحرم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم محرم کے لیے دیا، محرم کے لیے دیا۔ اور اگلی حدیث بھی دیکھیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ جابر ابن زید ابو الشعثہ الازدی یہ ثقہ تابعین سے ہیں، اور انہوں نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اگلی روایت دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سالم عن ابی عبداللہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا محرم کون سے کپڑے پہنے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یلبس القمیصہ، وہ قمیص نہیں پہنے گا، ولا العمائم، اور وہ امامہ نہیں باندھے گا، ولا السراویلات، اور نہ ہی وہ پاجامہ پہنے گا، ولا البرنس، اور نہ برنس پہنے گا، ولا ثوبا مسہ زعفران ولا ورس، اور نہ ایسا کپڑا پہنے گا کہ جس کو کہ رنگا گیا ہو زعفران یا ورس سے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، اگر وہ جوتے نہ پائے تو چمڑے کے موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور ان موزوں کو کاٹ لے یہاں تک کہ وہ موزے ٹخنے کے نیچے ہو جائے، یعنی اتنا کاٹے کہ وہ ٹخنے کے نیچے رہیں۔ اب اس حدیث میں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو قمیص پہنے گا اور نہ امامہ باندھے گا، نہ شلوار پہنے گا، اور اگر جوتے نہ ہو تو نعلین پہنے گا۔ یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم کیا تھا، باب لبس الخفین للمحرم اذا لم یجد النعلین۔ تو اس حدیث کی عنوان پر دلالت بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اگر کسی انسان کے پاس تہمت نہ ہو تو کیا وہ انسان پیجامہ پہنے؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس چادر نہیں ہے، پاجامہ پہننے کے لیے مجبور ہے، تو پاجامہ پہنے، لیکن وہ انسان اس پیجامے کو چیر لے تاکہ اس کا سلا پن ختم ہو جائے، سلا پن نہ رہے۔ اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نہ برنس پہنے، تو برنس کے تعلق سے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ برنس ایک لمبی ٹوپی ہوتی تھی
جو عرب میں پہنی جاتی تھی اسے بولتے ہیں برنس۔ اگلا باب، باب اذا لم یجد الازارہ فلیلبس السراویلا، کہ جب انسان احرام کا ارادہ کرے اور وہ تہمد نہ پائے تو وہ انسان پیجامہ پہن لے۔ فرماتے ہیں حدثنی آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال خطبنا النبی، حدیث پاک وہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عرفات کے میدان میں خطبہ دیا اور فرمایا من لم یجد الازارہ، جو انسان تہمت نہ پائے فل یلبسل السراویلا، تو وہ انسان پاجامہ پہن لے۔ ومن لم یجد النعلین، اور جس انسان کو جوتے میسر نہ ہوں وہ خفین پہن لے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا۔ اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ محرم کو بحالت عذر پاجامہ پہننا جائز ہے، اور اگر پاجامہ پہن لیا تو اس پر فدیہ نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک اگر محرم کو تہمد نہ ملے تو شلوار یا پاجامہ پہن سکتا ہے، مگر پاجامہ پھاڑنا، اور اگر جوتے نہ ملے تو موزہ پہنے تو موزہ کاٹنا ضروری ہے تاکہ تسمیہ کی جگہ نہ چھپے۔ اور اگر کسی انسان نے پاجامہ پہنا پھاڑے بغیر تو کفارہ لازم ہے۔ اس مسئلے کو آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ باب لبس السلاح للمحرم، یہ باب اس بیان میں کہ محرم کو ہتھیار لگانا جائز ہے، یعنی اگر حالت احرام میں کوئی انسان ہتھیار بند ہو، ہتھیار لگائے تو یہ جائز ہے جبکہ اس کی حاجت ہو۔ وقال اکرمہ اذا خشی العدو لبس السلاح وافتدى، حضرت اکرمہ نے فرمایا اگر دشمن کا خوف ہو تو، اور دشمن کے خوف کی وجہ سے کوئی ہتھیار لگا لے تو اسے فدیہ دینا چاہیے، اسے فدیہ دینا چاہیے۔ یہ فرمایا حضرت اکرمہ مولا ابن عباس نے۔ وَلَمْ يُتَابَ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ، یہ قول امام بخاری کا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو حالت احرام میں ہتھیار لگا لے اور فدیہ دے۔ وَلَمْ يُتَابَ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ، کہ اکرمہ کی متابعت نہیں کی گئی ہے فدیے کے مسئلے میں، یعنی فدیہ واجب ہے اگر ہتھیار لگا لیا، تو یہ قول حضرت اکرمہ کا ہے۔ اکرمہ کے علاوہ کسی کا بھی قول نہیں ہے کہ اگر محرم ہتھیار لگا لے تو فدیہ دے گا۔ یہ قول کسی کا نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے امام بخاری کے اس قول کا وَلَمْ يُتَابَ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ، کہ امام حضرت اکرمہ کی متابعت نہیں کی گئی ہے فدیے کے معاملے میں، یہ انہی کا قول ہے۔ حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ
فابى آل مکہ ان يدخل مکہ حتى قاضاهم لا يدخل مکہ سلاحا الا فی القراب۔ فرماتے ہیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 6 ہجری میں ذی قعدہ میں عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ فابى آل مکہ ان يدخل مکہ، تو اہل مکہ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا، اور مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دخول پر اعتراض کیا، یہاں تک کہ حدیبیہ میں صلح ہوئی۔ حتی قاضاہم لا يدخل مکہ سلاحا، پھر ان سے صلح اس شرط پر ہوئی کہ آئندہ سال تلوار نیام میں ڈال کر مکے میں داخل ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت حالت احرام میں ہتھیار اگر لگا لیے جائیں تو یہ جائز ہے۔ اگر حالت احرام میں ہتھیار بند ہونا جائز نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ سے اس شرط پر معاہدہ اور صلح نہیں کرتے کہ آئندہ سال آئیں گے اور مکے میں داخل ہوں گے تو ہتھیار نیام میں ہوں گے، اس شرط کے ساتھ میں صلح نہیں کرتے۔ حالانکہ صلح ہوئی تھی لا يدخل مکہ سلاحا الا فی القراب، کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے جبکہ تلوار اس حال میں داخل ہوں گے کہ تلوار نیام میں ہو۔ تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ ہتھیار لگانا بے وقت ضرورت محرم کے لیے جائز ہے۔ امام بخاری کے شیخ اس روایت میں عبید اللہ ابن موسیٰ ہے، ان کے شیخ اسرائیل ابن یونس ہیں، ان کے شیخ ابو اسحاق عمر ابن عبداللہ ہیں، اور برا ابن عازب یہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کا کئی مرتبہ ذکر گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ ہے قراب۔ قراب چمڑے کا تھیلا جو اونٹ اور گھوڑے پر باندھ دیا جاتا تھا، جس میں سوار ہتھیار، کوڑا وغیرہ ضروری سامان رکھتا تھا۔ اور یہ بات بھی پہلے بتائی جا چکی ہے کہ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ سال آئندہ جب آئیں تو ہتھیاروں میں صرف تلوار رہے، اور تلوار بھی نیام میں اور نیام تھیلے میں۔ یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا۔